قادیانی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل پیروی کی ہے کہ ان کو آپ علیہ السلام کی ذلی نبوت عطا ہو گئی۔ مرزا صاحب اپنے بارے میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، بس اس طور سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ اور کوئی۔ یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اور تو اور مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علیحدہ چیز نہیں بلکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب بیچارے قادیانی حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی پیروی کر لی جائے تو یہی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے کافی ہے، لیکن مرزا صاحب نے اپنے عقائد و نظریات میں کس طرح آپ علیہ السلام سے مخالفت کی وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے نبی جی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان اور زمین جن اور انس کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جبکہ مرزا صاحب اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے مرزا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے کچھ پیدا نہ کرتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام تشریف لائے اور انہیں مراتب عالیہ عنایت ہوئے، یہ سب مرزا صاحب کے ہی طفیل سے ہوا، یعنی تمام انبیاء اور اولیاء مرزا صاحب کے طفیلی ہیں۔ قادیانی عقیدے کے مطابق اس میں حضور علیہ السلام بھی شامل ہے۔ مرزا صاحب نے نہ صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کیا، بلکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد بھی رکھی۔ مثلا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت بند ہے، تو مرزا صاحب نے مقابلے میں کہا کہ نبوت جاری ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد جاری ہے، تو مرزا صاحب نے مقابلے میں کہا کہ جہاد بند ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدار نجات میری ذات ہے، تو مرزا صاحب نے مقابلے میں کہا کہ مدار نجات میری ذات ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، جبکہ مرزا صاحب نے اس کے جواب میں کہا بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کریں اور آخری اینٹ کے ساتھ اس عمارت کو کمال تک پہنچا دیں، بس میں ہی وہی آخری اینٹ ہوں۔ اب قادیانی حضرات ذرا خود غور و فکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں بلکہ مرزا صاحب کی طرف سے بہت ہی اہم عقائد میں صریح مخالفت ہے۔